آج کی یہ پر رونق محفل تکمیل قرآن کے موقع پر سجی گئی ہے، اور آج یہ جتنے بھی مہمانان گرامی جمع ہوئے ہیں ان سب کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج کے ہمارے خصوصی مہمان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر شہاب الدین صاحب ہماری اس محفل میں تشریف لائے، ان کا میں دل کی عطا گہرائیوں سے ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیونکہ انہیں کی یہ مدرسہ انہیں کی زیر سرپرستی چل رہا ہے، اور میں ایک حوالے کرنے سے پہلے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد فیاض صاحب کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ پروگرام سجایا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں خطاب کے لیے استاد محترم مولانا پیر شہاب الدین صاحب کو کہ وہ ان طلباء کو اپنی مواعظ سے مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شفيع أعظم منزلة عند الله يوم القيامة من القرآن لا نبي ولا ملك ولا غيره أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم نبر قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا بطاعتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما شاء الله مدرسہ عربیہ تجوید القرآن و مقام سڑگرہ بچوں کی یہ ترتیب دے کر اور ان کے یہ مکالمے سن کر اور بیان کو سن کر کے بہت خوش ہوا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بچے کا ذہن تو بالکل خالی تختی کی طرح ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے،
آپ جس طرح بھی اس کی پرورش کریں گے، اچھی اور اخلاق والی اور تربیت اچھی ہوگی، تو وہ ایک اچھا نوجوان اور اچھا انسان بنے گا۔ اگر آپ خود بھی تربیت نہیں کر سکتے، خود بھی آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور بچے کو بھی آپ علماء کے حوالے نہیں کرتے، قراء حضرات کے حوالے نہیں کرتے، علماء کی صحبت اس کو میسر نہیں کرتے، تو پھر تو بچہ بد اخلاق ہی بنے گا۔ ایک واقعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کی، آپ امیر المومنین تھے۔ ایک آدمی آیا اور اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ امیر المومنین، یہ میرا بیٹا ہے، میری عزت نہیں کرتا، میرا کہا نہیں مانتا، بات کرتا ہوں تو لڑ پڑتا ہے، نہ ماں کی بات مانتا ہے نہ میری بات مانتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں، کوئی سزا دیں اس کو۔ تو حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، یہ چھوٹے نہیں، 3 براعظم کے حکمران تھے۔ تو اس نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ کا والد یہ شکایت کرتا ہے کہ تو والد کی عزت احترام نہیں کرتا۔ تو بیٹے نے کہا کہ امیر المومنین، مجھے بھی حق ہے بولنے کا، میں بھی اپنا مدعا پیش کر سکتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ بالکل آپ کو حق ہے۔ جب مدعی نے اپنا مدعا پیش کیا تو مدعی کو بھی بولنے کا حق ہے۔ تو کہا کہ حضرت، ایک بات تو یہ ہے کہ میری اپنی والدہ فوت ہو گئی ہے، اور میرے والد نے شادی ایک ان پڑھ اور باندھی سے کی ہے، جو میری کوئی تربیت نہیں کرتی، وہ خود بھی تربیت کے قابل ہے، اس کی تربیت کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ والد میرے ذمہ پوچھ لگا دیتا ہے، میں جنگل میں لے جاتا ہوں، سارا دن دودھ چلاتا ہوں، نہ میری کوئی تربیت کی ہے، نہ مجھے مدرسے میں داخل کیا ہے، نہ مجھے کوئی علماء کی صحبت ملی ہے۔ تو جو میں نے سیکھا ہے جنگل میں اور جو اور صحبت میں نے سیکھا ہے، میں نے تو وہی کرنا ہے، میری کوئی تربیت نہیں ہے۔ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس مقدمے کو خارج کر دو، ایسے والد کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ بیٹے پر مقدمہ کرے۔ وہ والدین کا پہلا حق، والدین کے اوپر جو بچوں کا پہلا حق ہے کہ وہ ان کی صحیح تربیت کریں۔ الحمدللہ آج علماء کرام موجود ہیں، مدرسے کھلے ہوئے ہیں، پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے کہ یہاں پر دینی تعلیم تقریباً 95% مدرسوں میں بغیر فیس کے ہے، کوئی 5% مدرسے فیس لیتے ہیں، وگرنہ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، درس نظامی یہ جو پڑھایا جا رہا ہے مدارس میں، اور قرآن تجوید کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، یہ بالکل مفت پڑھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی کینیڈا سے آئے تو ہمیں بتایا کینیڈا ایک بہت بڑا ملک ہے امریکہ کے ساتھ، کہا کہ میں ادھر سارا دن مزدوری کرتا ہوں، ٹیکسی چلاتا ہوں، اور جو پیسے کماتا ہوں پھر مغرب کے وقت اس جو کمائی ہوئی میری فیس ہوتی ہے اس کے ساتھ میں قرآن کی فیس ادا کرتا ہوں۔
آج ہمیں قدر نہیں ہے اس مدارس کی. والدین کھیتی باڑی کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اور قاری فیاض سے ان کو اطلاع دے دیتے ہیں سال کے آخر میں کہ آج تمہارا بچہ ماشاءاللہ قرآن پورا قرآن مجید ناظرہ تجوید کے ساتھ ختم کر چکا ہے. والدین کو کوئی علم بھی نہیں ہوتا. اساتذہ سردی گرمی میں بیٹھے ہیں، اور اگر ان کا وظیفہ پوچھا جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کا وظیفہ کتنا تھوڑا ہوتا ہے. تو یہ ایک جو ہمارے اسلاف اکابر نے علماء کے اندر قرآن کا عشق ہے، مسجد کی محبت ہے، قرآن پڑھانے کے ساتھ محبت ہے، اور جب جو وظیفہ ہمیں مل رہا ہے تو قرآن کا ایک لفظ کبھی نہیں بن سکتا. قرآن کی اجرت کو بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن بہت کم وظیفہ ملتا ہے ہمارے حفاظ کرام کو. خدا حضرات اللہ پاک قرآن کی برکت سے ان کے گھر کو چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ چلاتے رہیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقوی ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا. تو بالبہت خوش ہوا کہ اس پسماندہ علاقے میں قاری صاحب نے بچوں پر محنت کی، اور یہاں پر اسکول بھی ہے ماشاءاللہ، عصری تعلیم بھی جاری ہے، اسکول بھی جاری ہے، اور قرآن مجید بھی تجوید کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی باتیں میں قبول و منظور فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک یہ جو بنا ہوا ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حجرہ مبارک. آپ کا مثال مبارک آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اسی حجرے میں آپ تشریف فرما تھے. تو صحابہ کرام کو فکر لائی ہوئی کہ ہم آپ کو کہاں پر دفن کریں. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے قاریات تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ انبیاء کی جہاں پر وفات ہوتی ہے ان کو وہیں پر دفن کرتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، بہت ہی چھوٹے چھوٹے کمرے تھے کہ آپ جب تہجد کی نماز رات کو ادا کرتے تو امی عائشہ صدیقہ آگے سوئی ہوتی تھی، تو سجدے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی. آپ اس کی پیر کو انگلی لگاتے تو پیر مبارک سنگیڑ لیتی تھی، سکیڑ لیتی تھی، پھر آپ سجدہ کرتے. اور ازواج مطہرات کے ساتھ حجرت تھی، تو ان حجروں کے ساتھ مسجد نبوی شریف ہے. مسجد نبوی شریف کے ساتھ ایک چھپر بنا ہوا تھا جو آپ نے طلباء کرام کے لیے بنوایا تھا. اسی چھپر کے اندر وہ طالب علم رہتے تھے، اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جس کو اصحاب صفا کا مدرسہ کہتے ہیں، جس میں 70-80 طلباء ہر وقت پڑھتے رہتے تھے. ان کی ترتیب یہی ہوتی تھی. مولانا یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ 40 دن 50 دن گزارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی احکام سیکھتے. اس وقت نہ کوئی کتاب تھی، نہ کوئی زبانی تعلیم ہوتی تھی. قرآن کی آیات کی زبانی حضور علیہ السلام سے یاد کرتے تھے اور احادیث مبارک بھی یاد کرتے تھے. قرآن کی تشریح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے. پھر وہ سیکھ کر حضور علیہ السلام ان کی تشکیل فرماتے کہ جو جاؤ تم فلاں بستی میں، ان کو یہ جو آپ نے سیکھا ہے 50 دن میں ان کو سیکھا. یہ ترتیب ہے. تو ان طلباء میں ایک طالب علم کا نام تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
یہ طالب علم غور سے سنے، میں ان کے لیے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ تو طالب علم کا نام کیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام ابو ہریرہ نہیں تھا، ان کے نام کے اندر 43 اقوال ہیں، جو سب سے راجح قول ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ اکثر بلی کا بچہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، یہاں پر آستین میں انہوں نے رکھا ہوتا تھا، بلیوں سے بڑی محبت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ، ابا کہتے ہیں والے کو، اے بلیوں والے، اے بلی کے بچے والے۔ تو ان کو اتنا اچھا لگا یہ نام، تو اپنے ساتھیوں سے، طالب علموں سے کہا، اپنے اصحاب سے کہا کہ آج کے بعد مجھے عبد الرحمن نہ کہو، اپنے نام کے ساتھ نہیں پکارو، بلکہ مجھے کیا کہو؟ ابو ہریرہ۔ انہوں نے تقریباً 3.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، لیکن آج احادیث مبارک کی کتابیں ان کے نام سے بھری ہوئی ہیں۔ بخاری شریف کھولیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر تیسری چوتھی حدیث کتاب میں آپ کا نام مبارک آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خود بتاتے ہیں کہ میرے جو مہاجر ساتھی تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو مہاجرین کہتے تھے، اور میرے جو انصاری ساتھی تھے، جو مدینہ شریف میں رہنے والے تھے، انصار، جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی، انصار کا معنی مدد کرنے والے، تو یہ مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا اور انصار کا پیشہ جو تھا وہ کھیتی باڑی تھا، تو یہ چلے جاتے تھے، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو نہیں چھوڑتا تھا۔ میں کہتا تھا کہ کوئی سبق مجھ سے گزر نہ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کریں گے اور میں موجود نہیں ہوگا، تو اس لیے ان کو اتنی زیادہ حدیث یاد ہے۔ تو دوسرے لفظ میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صاحب ترتیب طالب علم تھے۔ کون سے طالب علم تھے؟ مدرسے میں، ہمارے مدرسوں میں ایک انعام دیا جاتا ہے کہ جو بچہ سارا سال ایک بھی غیر حاضری نہیں کرتا، ہمارے ساتھ بلول قوم میں پڑھتے تھے، طالب علم میں حیران تھا کہ اس نے 8 سال میں ایک غیر حاضری نہیں کی۔ ذرا حدیث شریف کے وقت میں ایک دن ان کو 104 بخار تھا اور وہ لیٹے ہوئے تھے اور سب سن رہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ صاحب ترتیب طالب علم تھے، انہوں نے محنت کی، آج ان کا نام جو ہے وہ حدیث کے اندر سر فہرست ہے، اور وہ اس صحابہ کرام کے سب سے بڑے محدث ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سبق میں موجود ہوتا ہوں، سبق میں دھیان سے سنتا ہوں، لیکن مجھ سے حدیث مبارک بھول جاتی ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتائیں یا دعا کریں میرے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور ایسے کوئی چیز بچھائی روحانی طور پر چادر میں رکھ دی، اور فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو لپیٹ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر مبارک اپنے سینے کے ساتھ لگائی، اس دن سے مجھ سے ایک حدیث بھی نہیں تھی۔ تو استاد صاحب سے وظیفہ پوچھنا، ان سے دعا کرنا، یہ بھی صحابہ۔ ایک دوسرے صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عباس آپ کے چچا تھے، ان کا ایک بیٹا تھا عبداللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ خدمت کا واقعہ ہے۔ تو پہلا کیا تھا؟ محنت کا تھا اور سبق قضا نہ کرنے کا واقعہ تھا صحابی کا، اور یہ خدمت کا ہے کہ جس نے استاد کی اخلاص کے ساتھ خدمت کی، اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا بھی پار کرتا ہے۔ تو آپ سے ہم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کوزہ اس زمانے میں جو پانی کا برتن تھا وہ بھی رکھا، اور مٹی کے جھیلے بنائے بڑے اچھے طریقے سے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ بڑے ہوئے ہیں، آپ کا دل بڑا خوش ہوا، نہ اتنے نزدیک تھے کہ آپ کی بے پردگی ہوتی اور اتنے دور تھے کہ آپ کو تکلیف ہوتی، ایسے طریقے سے رکھے گئے۔ تو خدمت کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر طالب علم خدمت نہیں کر سکتا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں نا، قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بعض غلام ایسے ہیں کہ اینما یوجہ لا یاتی بخیر، کہ جہاں بھی ان کو بھیجو وہ خیر کی بات نہیں لاتا، کام کو اور خراب کر دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے رکھا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا میں نے رکھا ہے۔ ابھی عمر 13 سال تھی۔ فرمایا اللہم علمہ التفسیر والتاویل، اے اللہ ان کو تفسیر اور تعویل کا علم نصیب فرما۔ وہ رئیس المفسرین بن گئے، بڑے بڑے صحابہ آتے تھے ان سے قرآن کی آیت کا ترجمہ اور جو ہے نا تشریح پوچھتے۔ وہ کیا تھا؟ وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کی برکت جو آپ علیہ السلام نے ان کو دی تھی۔ اپنے مشن کے ساتھ، سبق کے ساتھ آپ کو شوق بھی ہونا چاہیے، استاد کے ساتھ محبت ہو، قرآن کے ساتھ محبت ہو۔ اس کی مثال پھر کون ہے؟ وہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، وہ صدیق اکبر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ 24 گھنٹے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام لے آئے، پھر مکے کے بڑے تاجر تھے، تجارت بھی چھوڑ دیا، بڑے بڑے فیصلے آپ کے ذریعے ہوتے تھے، بڑے معتبر شخصیت تھے مکہ شریف کی، سب کچھ چھوڑ دیا، آپ کی خدمت میں لگ گئے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر تمہیں دنیا میں کون سی چیز پسند ہے؟ فرمایا حبب الیہ ثلاث یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا النظر الی وجہک یا رسول اللہ، کہ ہر وقت میں آپ کے چہرے مبارک کا دیدار، اور دوسری چیز انفاق مالی علیک یا رسول اللہ، کہ میں اپنا سارا مال آپ کے اوپر خرچ کر دوں، اور تیسری میری خواہش یہ ہے کہ ابنتی تحتک یا رسول اللہ، کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو یا رسول اللہ۔ اور تینوں چیزیں پھر عملاً پریکٹیکل ثابت کرتی ہیں۔ سارا دن آپ کی خدمت میں رہتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز پڑھ کے گھر پہنچاتے، دروازے پر کھڑے ہو جاتے، جب ازواج مطہرات بیویاں مبارک کہتی کہ ابوبکر اب آپ چلے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس بستر پر تشریف فرما ہو گئے اور آپ آرام فرما رہے ہیں، اس کے بعد آتے تھے اپنے گھر، سارا دن خدمت۔ تو یہ عشق تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہجرت کا حکم دے دے اور مکہ شریف ہمیں چھوڑنا پڑے، تو تم تیار رہنا، اپنے لیے بھی سواری تیار کرنا، میرے لیے بھی۔ تو اس دن سے تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رات کے وقت سے نکلے، 12-1 بجے کا وقت تھا، ابوبکر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا ابوبکر، جیسے کہا ادھر سے فوراً بغیر وقفے کی آواز آئی لبیک یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، ابوبکر رات کی اتنا دیر ہو گئی، آپ سوئے ہوئے بھی نہیں تھے، میں نے تو جیسے آواز دی آپ فوراً دروازے پہ کھڑے تھے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے اشارہ کیا تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک ہجرت کا حکم دے دے، ابوبکر اس دن سے نہیں سویا۔ یہ عشق تھا۔ تو ہمیں سبق سے محبت ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے، استاد سے محبت ہونی چاہیے، پھر ہمیں فیض ملے گا۔ اگر صرف ماں باپ کے ڈر سے پڑھ تو جائیں گے، لیکن وہ والا فیض نہیں ملے گا۔ استاد کی محبت، استاد کی خدمت، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح ایک سبق بھی قضا ہے۔ یہ غیر حاضری کی بڑی منحوست ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے۔ ایک دن آدمی غیر حاضری کرتا ہے تو 2 دن تک اس کو نحوست ہوتی ہے، 3 دن تک وہ سنبھلتا نہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، آپ کی صحت کا بہت خیال رکھیں، یہ گندی چیزیں پاپڑ وغیرہ نہ کھائیں،
اس سے آج کل بہت سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گردے خراب ہو رہے ہیں۔ تو صحت کا خیال رکھیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، تندرستی اگر نہ ہو مالک تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو یہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا خیال رکھیں۔ آپ ٹھنڈا گرم فوراً پسینہ آیا ہو اور فوراً آپ ٹھنڈا پانی پی لیں تو اس سے آپ کو زکام لگ جائے گا، زکام سے بخار ہو جائے گا، گلا خراب ہو جائے گا، پھر ایک ہفتہ پورا کیا سبب۔ کھانے کے اندر احتیاط کریں، اور والدین جو ہے وہ بچوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ ابھی آج حاجی صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کل کوئی تیل لگاتا نہیں ہے، حالانکہ پہلے دیہاتوں میں ہم سیکھتے تھے کہ تیل آتا دیہاتوں سے تھا۔ جو بچے حفظ کرتے ہیں وہ روزانہ سر پر تیل لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پگڑی مبارک کے نیچے ٹوپی ہوتی تھی اور ٹوپی کے نیچے ایک کپڑا ہوتا تھا جو تیل سے گیلا ہوتا تھا، اتنا زیادہ آپ تیل لگائیں تو اس سے آپ کا دماغ تر رہے گا۔ اور دوسرا، والدین بھی بچوں کے اوپر خرچ کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی علومت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو پیٹ کی چیزیں تو دیتے ہیں لیکن ان کو دماغ کی کوئی چیز نہیں کھلاتے۔ کہتے ہیں بچوں کو بادام دینا چاہیے کہ رات کو بھی بادام گیلے کر کے یہ میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، میں اس کے اوپر خرچ کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے رزق میں برکت دے گا۔ آج کل تو بچوں کو مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں کہ کوئی پوچھتے نہیں ہے۔ یہ آج بچے ماشاءاللہ اتنی بڑھتی ہے تو یہ استاد صاحب نے ان کو لالچ دیا ہے کہ میں ان کو اسکول پڑھاؤں گا، تو والدین ان کو کپڑے بھی دھو دیتے ہیں، کہ ٹوپیاں بھی صاف ہو رہی ہیں۔ اگر نہ یہ صرف مدرسہ ہوتا تو ان بچوں کی یہ والد بھی اتنی صفائی نہ کرتے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول پڑھ جائیں کہ وہ بن جائیں گے۔ اصل تعلیم جو ہے وہ قرآن و حدیث کی ہے۔ آج دیکھا ہے اسمبلی کے ممبر جو ہوتے ہیں، وہ ممبر اللہ اس کی بخشش فرمائے فوت ہو گیا عبد الرحمن، اس کو کھڑا ہوا کتنی دفعہ اس نے سورۃ اخلاص پڑھی لیکن غلط پڑھی۔ یہ ہمارے ملک چلانے والے، یہ آپ کے مدارس کی برکت ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب شیخ الاسلام بھی ان کو کہتے ہیں، عراق کے سفر میں تشریف لے گئے، بہت پرانی بات ہے، غالباً 1980 کی دہائی میں، تو کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں تو وہ بغداد تھا کہ جو مدارس کا بھی مرکز تھا، خانقاہوں کا بھی مرکز تھا، لیکن میں وہاں پر پہنچا، وہاں کا ماحول دیکھا تو بہت ہی بے پردگی تھی، عیاشی تھی، ہر طرف بے پردگی۔ تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ ادھر مدارس ہیں اسلامی؟ کہا کہ حکومت نے سارے مدرسے ختم کر دیے۔ کہا کہ ایک مدرسہ بھی نہیں ہے؟ پتہ کیا ایک مدرسہ ہے۔ جب اس کو دیکھنے کے لیے حضرت تیار ہو گئے تو اطلاع آئی کہ وہ مدرسہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر کہا کہ کوئی عالم ہے، یہ بغداد شریف کی بات ہے جہاں پر جنید بغدادی پیدا ہوئے، امام غزالی جیسے لوگ، علامہ شبلی جیسے بڑے بڑے بزرگ اللہ والے، وہ بغداد شریف، جب وہاں پر مدرسے ختم ہوئے سب کچھ ختم ہوا۔ کہتے ہیں کہ پھر ایک عالم کا بتایا گیا حضرت کو، حضرت نے کہا کہ اس کی زیارت کو جائیں گے، کہ عالم کی زیارت کا بھی ثواب ہے۔ گئے، اس سے ملے، واقعی وہ اللہ والا تھا، اس کے چہرے سے نور چمک رہا تھا، تو حضرت اس کے ساتھ ملے اور ان کو اپنا تعارف کرایا، پھر پاکستان کے مدارس کا بتایا، تو وہ کہتے ہیں ہزار و تخار ہونے لگے، دارالعلوم کا بتایا، اس میں یہ سبق پڑھائے جاتے ہیں۔ وہ بہت، انہوں نے کہا کہ تمہاری جان چلی جائے، جو بھی ہو جائے، تو ان مدرسوں کو نہ ختم کرنا۔ یہ مدرسے آج ختم ہو گئے، آج بغداد شریف اور عراق کا حال آپ دیکھیں۔ اس لیے آپ والدین سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں پر خرچ کریں، اس مدرسے پر خرچ کریں۔ یہ آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوتے، یہ ایک ایک روپیے کا آپ کو حساب ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رتی برابر بھی خیر کیا ہوگا اس کو دیکھ لیں۔ قبر میں سارے اعمال آپ کو دکھا دیے جائیں گے۔
میدان محشر میں قیامت کے دن ایک ایک عمل ہمیں اچھا دکھا دیا جائے. قبر میں جب انسان کو رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے ایمان اس کا استقبال کرتا ہے خوبصورت سے کرتا ہے. پھر اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے تو قرآن